بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کو دستیاب اطلاعات کے مطابق ایران اسرائیل سے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اگر اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن کیا تو اسے اپنی تاریخی بدترین جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کسی بھی لمحے اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، جبکہ عین وقت پر ترکی نے بھی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور یہ مشقیں اس علاقے میں ہو رہی ہیں جہاں امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا بھی موجود ہے، جس پر امریکی تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اطراف میں موجود مسلح گروہوں کو متحرک کر دیا ہے، جبکہ ایران میں لاکھوں لوگ رضاکارانہ طور پر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑی عالمی جنگ کے دہانے پر ہے۔ ترکی اور ایران کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے، دونوں ہی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر میں فلسطینی سفیر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 30,000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ 12 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہیں اور 14 سے زائد ہسپتال ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں۔ قاہرہ میں اسرائیلی حملوں میں پیش رفت سے آگاہ کرنے کے لیے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال بہت سنگین ہے، ہمارے پاس مرنے والوں کی لاشوں کو دفنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی مداخلت اور مزید قتل و غارت گردی مچانے سے گریز کرنے کے حوالے سے بھی خبردار کیا۔ فلسطینی سفیر نے غزہ کی پٹی کو خوراک اور طبی سامان کی فراہمی اور امداد کے داخلے کو یقینی بنانے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداریوں کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ واضح رہے کہ جنگ کے 10 روز میں 3,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو پانی ختم ہونے کے خطرے کا سامنا ہے، اور یہ صورتحال زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ بڑی غلطی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا، اور ان کا کہنا تھا کہ جلد اسرائیل کا دورہ کرنے پر بھی غور کر رہا ہوں۔ صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ حماس فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی ترجمانی نہیں کرتی، جبکہ محمود عباس نے بھی امریکی صدر کی تائید کی۔ ادھر اسرائیل کے نئے وزیر نے جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقی اور شمالی دونوں جانب سے فلسطینیوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ بڑے تنازع میں بدل سکتی ہے۔ جنگ کے باعث لبنان سرحد پر نیا محاذ کھولنے اور ایران کی شمولیت کا بھی خدشہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد اینتھنی بلنکن نے قاہرہ میں مصری صدر سے بھی ملاقات کی، جس میں مصری صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل اب اجتماعی سزا پر اتر آیا ہے۔ مصر کے بعد اینتھنی بلنکن اردن پہنچے ہیں، اور جہاں سے وہ آج دوبارہ اسرائیل جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ چین کے خلاف فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے خلاف فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ چین کے خلاف فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کے روز مغربی ممالک کے اس تبصرے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ روس اور چین کے ساتھ بیک وقت جنگ کی تیاری کرے۔ روسی صدر نے کہا کہ بڑی طاقتیں جنگ کے لیے تیار ہیں، تاہم امن کو یقینی بنانے کی کوششوں کے لیے، لیکن امریکہ چین کے خلاف فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوٹن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اس کے علاوہ روس اور چین دونوں کے ساتھ لڑنا یہ بکواس ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ سنجیدہ بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل نے اپنے جرائم نہ روکے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جرائم نہ روکے تو صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو جائے گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ فرانس فلسطین کو اسرائیل کی جارحیت سے بچانے میں مدد کرے۔ ادھر دوحہ میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو کوئی صورتحال قابو کرنے کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ دوحہ کے دورے کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایران فلسطینی قوم کی حمایت کے اصولوں اور اقتدار سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ملاقات میں اسماعیل ہانیہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے اعلیٰ حکام کے اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ امید ہے کہ مسلم دنیا فلسطینی قوم کی بھرپور حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے جنگی جرائم، اندھا دھند اور وحشیانہ قتل عام، گھروں، مساجد، ہسپتالوں اور عوامی مقامات کی تباہی کے باوجود فلسطینی مزاحمت مضبوط ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پانی کی بندش کے بعد اسرائیل کی غزہ پر حملے کی تیاری، لیکن بارش رکاوٹ بننے لگی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کو شمالی غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دینے کے بعد متوقع حملے کی تیاری جاری ہے، تاہم غزہ میں جاری بارشوں کا سلسلہ ان حملوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ میں رات گئی تیز بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ مزید کچھ دن جاری رہنے کا امکان ہے۔ غزہ کے شہریوں کو اس وقت پانی کی بندش کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل کی جانب سے حماس کے عسکریت پسندوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنانے پر غزہ کے رہائشیوں کو انخلا کے احکامات دیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے کے اندر تمام 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب کے متوقع زمینی حملے سے قبل اسرائیلی ٹینک غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس چلے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں اسرائیل نے غزہ کے ساتھ اپنی سرحدوں کے قریب فوجی ٹینک اور دیگر ساز و سامان جمع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر حملے کا امکان ہے۔ اسرائیلی رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور وہ کئی دنوں سے لوگوں کو غزہ کے شمالی حصے میں نقل مکانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا، کوئی فلسطینی بھی مصر ہجرت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں، لیکن مصر نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، عمران خان کو سائفر کیس کی جیل سماعت کے خلاف ریلیف نہ مل سکا، سماعت جیل میں ہی ہوگی۔ جیل ٹرائل سیکیورٹی کے حوالے سے درخواست گزار کے حق میں ہے۔ بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی ظاہر نہیں آتی۔ عمران خان کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نپٹا دی۔ عمران خان کو سائفر کیس میں جیل سماعت کے خلاف درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا۔ عمران خان کی سائفر کیس کی جیل میں سماعت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سائفر کیس کی سماعت کل جیل میں ہی ہوگی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل سیکیورٹی کے حوالے سے درخواست گزار کے حق میں ہے۔ بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی۔ عمران خان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ جیل ٹرائل کے خلاف درخواست کا متفقہ فورم ٹرائل کورٹ ہے۔ عمران خان کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔